آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی ہرا نہیں سکتے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ محبت اور غصے میں اصل حقیقت نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں۔ اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں، ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ جب مرید پر شیخ کے بارے میں وسوسے آ جائیں تو سمجھ لے اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے باطن کا راستہ کھلے۔ یہ بات میں نے نہیں رکھتی، آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، پھر دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ اصل میں مرشد ہی مرید کو ڈھونڈتا ہے۔ مرید کے کیا مجال؟ وسائل لگتا ہے کہ انسان کافی دگ و دوگ کے بعد کسی در کا ہوا، مگر یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ہر مرشد اپنے مرید خود چنتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے غلام نے مالک کو چنا ہو، ہمیشہ مالک ہی غلام پسند کرتا ہے۔ مرید اسی در پر آ کر سکون پاتا ہے جس پر اللہ والے کی نظر نے اس کو چن لیا ہو۔ ہمیشہ مغناطیس لوہا کھینچتا ہے، لوہے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ جن لوگوں کو ولی نہیں ملتا، اصل میں اسی اللہ والے کی نگاہ نے ان کو اپنے لیے پسند ہی نہیں کیا۔ جس دن کوئی ولی ان کو چن لے گا، اس دن اس کے در پر جا کر اپنا سودا کر آئیں گے۔ ہمدردی وہ زبان ہے اسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ محبوب بننا ہر کسی کے پاس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر تجھے اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا، تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، تم نہیں کہتے اسے بھی سنتا ہے۔ جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے، وہ اولیاء کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ زندگی ایسے جیو ایسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ دل پھول کی طرح ہے، جب تک یہ کھلا نہ ہو دنیا میں